مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن حضور تو تشریف فرمائے نا، وہ بتا دیں گے. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. اگلا جو شعر ہے اس میں ابھی عاصم بھائی وغیرہ کو بھی پتہ ہے، دو فرقوں کا رد کیا اعلیٰ حضرت، خوارج کا بھی اور معتزلہ کا بھی. خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ جو کر لیتا ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اس عقیدے کو بنیاد بنا کر انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اور معتزلہ کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کر لے تو نہ تو وہ مسلمان رہتا ہے نہ ہی وہ کافر، بیچ میں. اب حالانکہ بیچ کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. اچھا مومن جو ہوتا ہے نا وہ مومن ہی ہے. اس میں یہ دو عقیدوں کا رد کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ایسا نہیں ہے کہ آدھا یا پونا مسلمان ہے یا بہت زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ بلند ہے تو وہ ایک سے بڑھ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مسلمان ہی ہے. جو اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی مثال سے، بہترین مثال سے سمجھایا ہے. ماہیت کہتے ہیں اصلیت کو، حقیقت کو، اور پانی یم کہتے ہیں سمندر کو، سمندر بھی کہتے ہیں سمندر بھی دونوں صحیح ہے، اور نم کہتے ہیں تری کو، نمی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پانی چاہے سمندر میں ہو یا معمولی سی مقدار میں ہو، جیسے آپ تھوڑی سی مقدار لے لیں تو قطرہ بن جائے گا، تو اس کی جو تری ہے نا وہ برقرار رہتی ہے چاہے وہ سمندر میں ہو یا وہ تھوڑے سے قطرے میں ہو. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح مسلمان، اس کی جو حقیقت ہے نا، مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. ہاں کامل اور ناقص ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اطاعت کرتا ہے وہ کامل ہے، جو اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ناقص، یہ ضرور ہوتا ہے. اسی جیسے انبیاء اور رسول، نبوت اور رسالت کے ہونے میں سب برابر ہیں لیکن درجوں میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور فرق ہے. اسی طرح مسلمان کا معاملہ ہے، آدھا پونا یا سوا ڈیڑھ کچھ بھی نہیں ہوتا. عادل حضرت کہتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو. ارے ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. حضور معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں بڑھتے گئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. اب سدرۃ المنتہا جبریل امین تو پیچھے رہ گئے، وہاں سے بھی آگے کہاں تک گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. وہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فاوحى الی عبده ما اوحى، اس نے وحی کی جو اس نے وحی کی، ٹھیک ہے نا. اب کسی کو نہیں پتا. یہاں پر بلبل سدرہ سے مراد حضرت جبریل امین ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جبریل امین کو پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا اس کی خوشبو بھی نہیں پائی حضرت جبریل امین نے. پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں راز و نیاز کی جو باتیں ہیں اس کی خوشبو بھی نہیں یہ سونگ سکے. کہتے ہیں غنچے ما اوحا کے جو چٹ کے تنا کے باغ میں، غنچے ما اوحا کے جو چٹ کے تنا کے باغ میں. ارے بلبلے سدرات کن کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبلے سدرات کن کی بو سے بھی محرم نہیں. پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سنگی. یعنی وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا. اچھا پھر ہم زمزم پیتے ہیں
زمزم کیسے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، علماء سے سنتے رہتے ہیں، انہوں نے پاؤں رگڑے اور پھر یہ آیا. اس وقت حضرت حاجرہ نے اس کو زمزم، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب رہتا ہے رک رک، ٹھیک ہے نا، رک رک، یہ ٹھہر ٹھہر ایک ہی بات ہے. تو تھم تھم بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. اب اس میں رک رک کہا تب بھی یہ اس وقت سے ہزاروں سال ہو گئے، ابھی تک یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، پیے جا رہے ہیں لوگ. اچھا اس میں تو تھم تھم کہہ دیا. اور ایک ہے کوثر، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور وہ کوثر فرمایا کہ جو ایک مرتبہ وہ پی لے گا نا، کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی اس کو. اور اب ذرا اندازہ کریں، جس کو کہا نا رک رک تھم تھم، تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور جو وہ کوثر ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ پیش. ارے کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. ایک اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اسی کلام کا، وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اس شعر کے بعد وہ ہونا چاہیے. ہمسر ایک لفظ ہے، ہمسر کہتے ہیں برابری کو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بھی نہیں ہے اس کلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ زمزم کیسے ہمیں ملا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی. اور کوثر اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایڑیاں رگڑی تو ملا، اور وہاں بغیر مانگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمسر کا لفظ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں برابری کو. لوگ آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ حضور ہم جیسے تھے، اور تم تو بڑی دور کی بات ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور جیسے نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیے. یہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا ہی نہیں آ رہا. ہاں ان کو بن مانگے ملا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ان کو یعنی حضور کو، ان کو بن مانگے ملا، اور ان کو رگڑ کر ایڑیاں. ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. ارے مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں، مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں. ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں، مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں. ایک حضور کا معجزہ کئی اشعار میں، کئی کلام میں اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا. حضور کے انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے نا، یہ معجزہ سنا ہوا آپ نے علماء سے، یہ آپ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے. تو چشمے جاری ہو گئے. یہاں مہر کا لفظ ہے اور خورشید ہے، دونوں کا مطلب سورج ہے. مہر بھی سورج کو کہتے ہیں، خورشید بھی سورج کو کہتے ہیں. ایک یہ سورج ہے، اس میں کوئی نمی ہے؟ نمی ہے؟ دھوپ ہی دھوپ ہے، نمی تو نہیں ہے نا، تری تو نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کا سورج ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی 5 انگلیوں سے 5 آب رحمت جاری ہو گئے. میرا خیال ہے بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جن کو یہ واقعہ پتہ نہیں ہے.
حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صحابہ تقریباً 1500 یا ایک روایت میں 15 کا لفظ ہے 1500 کا اور ایک میں 1400 کا ہے 15 یا 1400 صحابہ موجود. پانی ختم ہو گیا. اب سب نے جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا. حضور نے اپنا دستے کرم اس پر رکھا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا, چشمے جاری ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اعلی حضرت اب دونوں سورج کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ ہمارا سورج کہ جس سے چشمے جاری ہو گئے, اور ایک یہ والا سورج کہ جس میں جو تری ہے وہ نام کی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. ارے چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. ایک حضور کا لقب ہے امی. پڑھتے ہیں نا درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی. ٹھیک ہے نا. یہ امی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی کسی انسان سے نہ پڑھا ہو, امی اسے کہتے ہیں. لیکن بعض بدبختوں نے اس کا معنی یہ بھی کیا کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے کسی انسان سے نہیں پڑھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود پڑھایا. آج ہی درس قرآن میں سورۃ الرحمن کا درس شروع کیا تو وہاں رب خود فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن, کہ رحمان جس نے محبوب کو خود پڑھایا کسی انسان سے. کیونکہ استاد جو ہے نا, استاد یہ شاگرد سے افضل ہوتا ہے. شاگرد مانے نہ مانے, استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب کسی انسان کے پاس پڑھے اور وہ افضل ہو جائے. رب اگر محبوب سے کوئی افضل ہے تو وہ رب کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت اچھا ایک بات یہ ہے, اور یہ سورہ علق ہے, اس کی ابتدا ہوگی اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ جب وحی لے کر آئے تو حضور عالم استغراق میں تھے. آپ سے آ کر کہا اقرأ, پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. تو حضرت جبریل امین نے حضور کو دبایا, 3 مرتبہ دبایا, پھر چھوڑ دیا. اور پھر آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب جس کے خیال میں تھے اسی رب کا نام آ گیا تو پھر خود بخود پڑھا. تو اعلیٰ حضرت یہاں پر دیکھیے کیا بات کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو. کسی سے پڑھنا ہو نا تو بعض اوقات اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. حضرت پڑھائیے, سمجھائیے, سمجھ میں نہیں آیا پڑھائیے. اور جو ہوئی ایسا امی جس نے رب سے پڑھا ہو اس کو کسی اور کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو. ارے کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اللہ نے جو کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو یہ محبوب کو کفایت نہیں کرے گا, بالکل کفایت کرے گا. فرمایا کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں. اوس کہتے ہیں شبنم کو. شبنم اس وقت تک ہوتی ہے جب تک سورج نہ ہو. جیسے سورج نکلتا ہے شبنم ختم. دیکھا ہے نا آپ نے, یہ آج کل ویسے سردی کا موسم ہے, یہاں تو نہیں ہوتی, پنجاب میں جا کے دیکھے تو سورج نہیں نکلتا تو دھند ہی دھند ہوتی ہے شبنم. تو اس کو اوس کہتے ہیں. لیکن جیسے سورج نکلتا ہے ساری دھند ختم, شبنم ختم. اچھا ایک یہ سورج ہے, ٹھیک ہے, کہ جب نکلتا ہے تو اس کی حرارت گرمی کی وجہ سے شبنم کا رونا ختم ہو جاتا ہے. یہ برستی ہے تو پانی ٹپکتا تو رو رہی. اور ایک وہی عرب کے سورج ہیں قیامت والے دن وہ بھی روئیں گے.
ان کا رونا اس شبنم کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں یوں ضرور ہو سکتا ہے، حالانکہ اس وقت ابھی سورج کیا ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے اور الٹی سائیڈ ادھر ہے، اس وقت صرف سوا نیزے پر ہوگا اور سیدھی سائیڈ ادھر ہوگی۔ اتنی شدت کے باوجود بھی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عرب کے جو سورج ہے نا اس کی شبنم اس پر پڑ جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہو سکتا جو یہاں پر آپ دیکھتے کہتے ہیں اوس مہرے حشر میں پڑ جائے پیاسوں تو سہی، ارے اسکولے خندہ کا رونا گریہ شبنم نہیں، اسکولے خندہ کا رونا گریہ شبنم نہیں۔ اور حضور ہیں تو کائنات ہے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو، عالم نہ ہو، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو، عالم نہیں۔ بادشاہ گزرے، ایک بادشاہ گزرا ہے قیصر، ٹھیک ہے، اور ایک گزرا ہے جمشید، اور اس کا مخفف شارٹ کر کے اس کو جم بھی کہہ دیتے ہیں، اور دہیم کہتے ہیں بادشاہ کے سر پر جو ایک خاص ٹوپی ہوتی ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ تو مجھے وہ اس تاج کی تلاش ہے، خواہش ہے، اور نہ ہی جو وہ تخت ہے جو جمشید بادشاہ کا ہے اس کی خواہش ہے، مجھے خواہش کس چیز کی ہے؟ حضور کے در کی خاک ہو اور اس در کی دیوار کا سایہ، بس یہ ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہم قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش دہم قیصر شوق تخت جم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا، نبیر اعلیٰ حضرت کا بھی سن لیجئے، بہت پیارا کلام ہے۔ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ یہ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، اس میں مفعول کا صیغہ چنا ہوا، جس کو چنا گیا ہو، اور چنا کس نے ہے؟ رب تعالی نے۔ اچھا رب تعالی کون ہے؟ ذات یکتا، واحد ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذات یکتا، ذات یکتا کا چنا ہوا۔ مفتی اختر رضا خان صاحب کہتے ہیں